بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک نافرمان قوموں کی تباہی کے قصوں سے بھرا پڑا ہے۔ فرعون اور نمرود جیسے ظالم و جابر حکمران اپنے گھمنڈ اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ساری قوم کی تباہی کا سبب بنتے رہے۔ پیارے ناظرین، آج تک ساری دنیا پر حکمرانی کرنے والے 4 ہی بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت نہایت وسیع تھی۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن حکمرانوں میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شامل ہیں، جبکہ کافر حکمرانوں میں نمرود اور بخت نصر شامل ہیں۔ آج ہم انہی میں سے ایک بادشاہ یعنی نمرود کے بارے میں ذکر کریں گے کہ وہ کیسے، کب اور کہاں پلا بڑھا، کیا وجہ تھی کہ نمرود کی ماں نے اسے اپنا دودھ نہ پلایا، اور کیسے ایک بھیڑیا اسے دودھ پلاتا رہا۔ آخر ایسی کون سی وجہ تھی کہ ملک الموت بھی نمرود کی ماں کی روح قبض کرتے وقت رو پڑے تھے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ان کو مل سکے۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آج تک تم نے ایسے بے شمار انسانوں کی روح قبض کی ہے، کبھی کسی پر رحم بھی آیا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ رب العزت، ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب ایک روح کو قبض کرتے وقت بہت دکھ ہوا تھا اور میرا دل خون کے آنسو رویا تھا، لیکن میری ایسی مجال نہیں کہ آپ کی حکم عدولی کر سکوں۔ صرف ایک موت ایسی ہے جو بھلائی نہیں بھولتی۔ ملک الموت نے بتایا کہ ایک دفعہ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر کے بیچوں بیچ جا رہی تھی۔ اس کشتی میں ایک عورت نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اے اللہ پاک، تو نے حکم دیا کہ کشتی کو سمندر میں غرق کر دو۔ پھر حکم ملا کہ اس عورت کو جس نے ابھی بچہ جنا ہے، اس کے اور اس کے بچے کے علاوہ باقی سب کی روح کو قبض کر لو۔ میں نے سب کی روح قبض کر لی۔ ساری کشتی ڈوب گئی اور تباہ ہو گئی، لیکن وہ عورت اپنے نومولود بچے کے ساتھ ایک تختے پر بیٹھ گئی اور سمندر کی لہروں پر جھولنے لگی۔ جب وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی تو نے مجھے حکم دیا کہ اس کی ماں کی روح بھی قبض کر لو۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تجھ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ بے شک تو خوب جانتا ہے کہ یہی وہ وقت تھا جب میرا دل بہت غمگین ہو گیا تھا کہ اس معصوم بچے سے اس کی ماں کو سمندر کے بیچوں بیچ جدا کر دوں۔ مجھے اس شیرخوار بچے سے اس کی ماں کو جدا کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی ناقابل بیاں ہے۔ اب جب کہ اس واقعہ کو ایک مدت گزر چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر مجھے یاد آتا ہے۔ تو اللہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو جانتا ہے کہ اب وہ بچہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اے اسرائیل سنو، جب تم نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دو۔ پھر اس جزیرے میں ہر طرح کے درخت اگا دیے، صاف پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا، بے شمار پھل اگا دیے۔ اس بچے کو خوش کرنے کے لیے انتہائی خوبصورت رنگوں والے نادر پرندے وہاں بھیج دیے۔ پرندے اور جانور اس بچے سے کھیلتے اور ہر خونخوار جانور سے اس بچے کو محفوظ کر دیا۔ اس بچے کو ایک کانٹا تک نہ چبھنے دیا۔ اور ایک بھیڑیے کی مادہ جس نے انہی دنوں بچے دیے تھے، اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی دودھ پلائے۔ سورج کو حکم دیا کہ اس کے اوپر دھوپ نہ ڈالے۔ ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کے اوپر سے تیزی سے نہ گزرنا۔ بادلوں کو حکم دیا کہ اس کے اوپر می نہ برسانا۔ اس طرح سے ہم نے اس تنہا اور بے یار و مددگار بچے کی مدد کی جس سے وہ خوب صحت مند اور جوان ہو گیا۔ اے ملک الموت، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے کہ اے میرے پروردگار، بے شک تو ہی حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ باری تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، وہی بچہ آج کے وقت میں نمرود ہے جس نے میرے خلیل پر ظلم و ستم کی حد کر دی ہے۔ ناظرین، نمرود ہی وہ بچہ تھا جس سے اللہ بزرگ و برتر نے کس شان سے پالا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر خوب عزت حاصل کی اور شاہی خاندان میں جگہ بنا کر بادشاہ بن گیا۔ یہ بابل کا حکمران بنا اور آہستہ آہستہ یہ اتنا ظالم و متکبر ہو گیا کہ اس نے اللہ رب العزت کی برابری شروع کر دی، نعوذ باللہ۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے سجدہ کیا کرو۔ ناظرین، نمرود کی اس سرکشی پر اللہ تعالیٰ نے اسے جس طرح سے عذاب دیا اور ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اس کو ذلیل و رسوا کر کے موت دی،
اس کی کہانی میں پہلے بیان کر چکی ہوں۔ میں آئی بٹن میں اور اینڈ سکرین میں وہ ویڈیو لگا دوں گی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق اور خالق و مالک ہے۔ وہ جسے چاہے زندگی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے موت۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہم نے ملک الموت کے آنے سے پہلے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے سامان اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمارے جانے اور انجانے میں کیے گئے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہمیں موت کی تیاری کرنے اور روز قیامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔